کہ دیگر مقامات ملوی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوازیا جاتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو الحسن نال بڑا ہی پیار سی. اندے پیچھے بڑا لمبا واقعہ وقت کی اجازت نہیں دے رہے. حضرت علی کے والد کا نام عبد مناف سی اور بعض نے عمران لکھیا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 222 کے اندر امام ابن کثیر اس روایت کو لے کے آئے ہیں. سکہ بند روایت ہے، سند بنال صحیح ہے، لیکن اپنی کنیت ابو طالب بنال مشہور سے. آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ اور حضرت ابو طالب کا جڑا ایمان کا مسئلہ ہے، امام ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے نال انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء تفسیر پوری جڑی ہے لکھی ہے. اگر کسی نے کوئی اعتراض ہے وہ بات جو پوچھ سکتے ہیں. اس بحث کے وچ میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ موضوع حضرت علی ہے. حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد سے رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے 3 بھائی سن. سب سے بڑے بھائی کا نام طالب بن ابو طالب سی. اس تو بعد حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس تو بعد حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب تو چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ دیا 3 بہنیں سے 2 بہنیں سے ام ہانی بنت ابو طالب بنت ابی طالب اور جمانتہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے آپ دیا 2 حقیقی بہنیں سن جیڑیاں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اطہر دے وچوں پیدا ہوئے سن. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک شادی نہیں سی، 9 شادیاں سے 9 شادیاں. حضرت فاطمہ دے حضرت فاطمہ نے جو نکاح ہویا نا، اس تو بعد معاملہ اٹھیا کہ حضرت علی نے اجازت دی بیٹی دے نال منگنی کرنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا کہ دشمن دی بیٹی تے رسول اللہ دی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اس تو بعد حضرت فاطمہ دی وفات تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شادیاں کیتیاں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں 17 بیٹیاں سن. 17 بیٹیاں سن اور 14 لڑکے سے. اور آئیے ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا زید بن نقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول من اسلم، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو فضائل صحابہ کے اندر لے کے آئے لینا. حضرت سیدنا زید بن نقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی. حضرت سیدنا زید بن نقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب تو پہلا حضرت رسول اللہ دے اتے ایمان لے آنا لے حضرت علی المرتضیٰ نے. اور آئیے نظر قبول اسلام دے متعلق دوسری حدیث سماعت فرمائیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسند احمد آلے نے لکھیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ النَّاسِ خَدِیجَةُ.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب تو پہلے امام عالم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آئیے ذرا اگے چلیے گا، امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑی میں حدیث بیان کرنے لگیا، علماء نے اور امام ترمذی نے ساری روایتاں کو لے کے اس انداز میں تطبیق بیان کی تھی نا۔ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب جامع ترمذی کے کتاب المناقب کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ۔ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مردوں کے وچوں سب تو پہلے ایمان لیا نے حضرت ابو بکر نے۔ حضرت ابو بکر تو بعد 8 سال کی عمر کے اندر ایمان لیا نے حضرت علی المرتضیٰ نے۔ حضرت علی المرتضیٰ تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے وچوں سب تو پہلے ایمان لیا نے خاتون نے۔ خلافت میں علی افضل، خلافت میں علی افضل، علی اول، علی ابتر، علی خوشتر، ابو بکر و عمر و عثمان کے بعد۔ تو ان حدیثاں تو ثابت ہویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ قبول اسلام کیتا۔ اور آئیے ذرا حضرت علی المرتضیٰ کا حلیہ کی نداسی سماعت فرمائیے۔ میرے بھائیوں میرے ویرو ذرا جا کے بیٹھو نا، تسا جا کے کام کاج کرنے نہیں سونا ہے۔ میں بڑا علمی موضوع لے کر کے آیا ہوں، میں رات کو سوارا بھی سنانا ہے نا، سننا ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی اوصاف سننا۔ مشہور تابعی عامر بن شراحبیل الشعبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ما رأيت رجلا أعظم لحيته من علي قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء في الرأس زغبات۔ تاریخ دمشق والے نے لکھا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رنگ سفید سی اور درمیانے قد سے رنگ سفید سی اور درمیانے قد سن، سر دے بال جڑے نے وہ تھوڑے سن۔ اور تابعی کہتے ہیں عامر بن شراحبیل الشعبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ جتھے تابعی لیٹے آئے نا اندی قبر کو نور اور منور فرما۔ تابعی کہتے ہیں اونا تو ود داڑھی میں کسے دینی ویکھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں داڑھی کسے دینی ویکھی، خوبصورت ترین داڑھی سینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ تے آج دے کافر دی تے منافق دی تے ماشاءاللہ داڑھی کوئی داڑھی نہ انکاری سرے تو ہی۔ اور حضرت علی دی چھاتی چوڑی سی، سینہ چوڑا سی۔ اور آئیے ذرا ابو اسحاق الصوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، السبعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی کا حلیہ بیان ہو گیا ہے نا مسلمانہ۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے والد کے نال کیا جمعہ پڑھا، میرے والد نے میں آکھا کیا تو امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو اسحاق الصابی فرماتے ہیں جی ہاں باجی، جی ابو جان میں دیکھنا چاہنا ہوں۔ حضرت ابو اسحاق الصابی فرماتے ہیں میرے والد نے میں کھڑا کیتا،
میں چھوٹا سی تو میں کی دیکھنا وا حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر دے کھڑے نے خطبہ دے رہے نے، دھوتی بننی ہے، سفید دھوتی بننی ہے نا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں کی دیکھنا حضرت علی مرتضی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، داڑھی دے بال جڑے نے سفید نے، گھنی داڑھی ہے، اور حضرت علی تو بعد خوبصورت نوجوان میں نے بٹھانا، اور آئیے نظر اے حلیہ تو آگے سامنے میں رکھ دیتا ہے حضرت علی دا اتباع سنت دے اندر، اتباع سنت دے اندر حضرت علی بڑے فرمان بردار سن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت دے حوالے دے نال سخت نہیں سن۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تابعی نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سواری لے آئی گئی، میں کی دیکھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا قدم رکھیا ہے نا، اپنا پہلا قدم رکھیا ہے تو کی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر فرمایا حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر اسد اللہ ابو الحسن ابو تراب نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے نا، اللہ سب تو بڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جدو حضرت علی پوری طرح چڑھنا سواری دے اوپر بیٹھ گئے، فرماتے ہیں الحمدللہ، واہ حضرت علی تیری فرمانبرداری تو قربان جاوانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں الحمدللہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ حضرت علی فرماتے ہیں علی بن ربیعہ کہ حضرت علی نے الفاظ پڑھے نے تے مسکرائے نے، حضرت علی نے الفاظ پڑھے نے تے مسکرائے نے، تے میں مسکران کی وجہ دریافت کی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا پھر دوبارہ الفاظ پڑھے نہ سنو، حضرت علی فرماتے ہیں سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس واسطے اے الفاظ پڑھے نے اس واسطے مسکرایا ہوا کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ما فعلته ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیا اور میں سوال کیتا جی میں تو آگے سامنے اجے سارا منظر پیش کیتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسکران دی وجہ دریافت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اللہ بڑا خوش ہوندہ ہے جدو بندہ کہندہ ہے قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، گناہوں کوئی نہیں بخش سکتا میرے تو سوا، گناہوں کوئی نہیں بخش سکتا اللہ تو سوا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتیاں کہ فرشتے دیکھو فرشتوں ویکھو نا کہ اللہ رب العزت
اس بندے نو پتا ہے کہ اللہ رب العزت جڑے نے اللہ رب العزت تو علاوہ کوئی اندے گناہاں تے معافی کا قلم نہیں پھیر سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، نا اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی لجبان نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں کو بنانے والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی تقدیر تے فیصلے کرنے والا نہیں۔ اس واسطے اللہ رب العزت مسکران دے۔ اور آئیے ذرا خارجی گروہ جڑے اسلام تو خارج نے، صحابہ دے دشمن وضو الٹا کرتے ہیں، کیونکہ اسی تو پڑھے ہیں نا انہاں مظفر گڑھ دے اندر مثالی ذکریہ دے اندر سانو پتہ ہے انہاں سارا پہلے پاؤں دھوتے ہیں۔ سن ذرا حضرت علی صحابہ نو وضو کا طریقہ سکھا رہے ہیں، الٹا پاؤں دھوتے ہیں، جی آپ سیدھا پہلے ہاتھ دھوئی دے پاؤں دے نال وضو شروع کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آخر تے کلی وغیرہ کرتے ہیں۔ حضرت عبد بن خیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے سامنے وضو کا پانی پیش کیتا گیا، حضرت علی نے سب تو پہلے اپنے ہاتھ مبارک کو دھویا، دونوں ہاتھوں اچھی طرح دھویا کہ ہاتھ تر ہو گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ کلی کی تھی، ایک دفعہ بھی کی جا سکتی لیکن تسلی واسطے 3 دفعہ 3 دفعہ نک دے وچ پانی ڈالیا، پھر منہ دھویا 3 دفعہ اور 3 مرتبہ بازواں نو دھویا، پھر عبد بن خیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت علی نے ساتھ مسح کیا اچھی طرح، آخر تے پاؤں نو دھویا، ٹخنیاں سمیت پاؤں نو دھویا اور سارا وضو کا طریقہ سانو سمجھا کر کے حضرت علی فرماتے ہیں فَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَضَّأُ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح تے خیر میں تینوں کرایا ہے نا تو آنو سمجھایا ہے نا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو آنو بھی اسی طرح ہی وضو کرتے جیڑا ہے نا تو آنو اسی طریقے نال سمجھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے چلیے، انہوں نے اپنی زندگی دے اندر بے شمار لڑائیاں لڑیاں، جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی جو کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی سی مورچہ چھڑنے کی وجہ دو، صلح حدیبیہ حضرت علی دا کردار سی، اور باقاعدہ سورۃ الفتح دے اندر غالباً دوسرے رکوع دے اندر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی تھی لقد رضی اللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو میرا نائب ہے، میری نسبت سے تیری نسبت اسی طرح ہی ہے جس طرح موسیٰ دی ہارون نال سی۔ غزوہ خیبر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شریک ہوئے نے، اور آؤ ذرا غزوہ خیبر کے تھوڑی نظر دوڑائی جائے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری نو پیش آیا، 7 ہجری نو غزوہ خیبر پیش آیا۔ بڑے بڑے صحابہ کبار صحابہ کرام نے اس قلعے نو فتح کرنے کی کوشش کی تھی، جن دے بھی سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر نے بھی کوشش کی تھی، لیکن ایسا مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر کو لڑائی نہیں کرنی آتی سی، حضرت عمر کو لڑنا نہیں آتا سی، کیونکہ مختلف اذہان دے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف اذہان دے لوگ بیٹھے ہیں، ایسا ہی مطلب نہیں کہ حضرت عمر کو لڑنا نہیں آتا سی لڑنا، لیکن اللہ رب العزت نے فتح کے لیے حضرت
علی کا نام لکھ دیتی سی اس وجہ تو حضرت ابو بکر کہ حضرت عمر فتح نہ کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص ہوں علم عطا کرا گا جھنڈا دیا گا جن کے ہتھاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دیتا ہے اور وہ اللہ رب العزت تے اللہ کے رسول کے نال بیان کرنا ہے. صبح ہوئی گا تے صحابہ کو پوچھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پوچھیا این علی بن ابو طالب حضرت علی بن ابو طالب کی تھے. صحابہ نے کیا انہیں اکھاں خراب نے چکی پیسن کی وجہ تو اکھاں دے وچ وردو غبار چلا گیا اور اس بیماری کے اندر مبتلا نظر سے نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آیا گیا. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر کے حضرت علی دی اکھا دے مل دیتا تے حضرت علی صحیح ہو گئے. حضرت سلمہ بن ابو بیان کرتے ہیں کہ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کراں گا کہ جڑا خیبر دخیلہ فتح کرے گا. حضرت عمر کہتے ہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے ایویں کر کے ایویں نہیں ہوتے یعنی سر اٹھا کے دیکھن لگے کہ ہو سکتا ہے شاید وہ خوش نصیب میں ہوں کہ جڑا خیبر دخیلہ فتح کرے گا. حضرت سلمہ بن ابو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کا علم تھما دیتا. جعلی علم نہیں تھمایا اسلام کا جھنڈا تھما دیتا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسن ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ بن ابو بیان کرتے ہیں جدو حضرت علی خیبر دے میدان دے اندر اترے رہنا تے مرحب یہودی کہتا ہے اشعار کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتا ہے کہتا ہے قد علمت خیبر وانی مرحب کہتا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب آنا شاہی الصلاحی بدن المجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب آنا اسلے دنال لبریز ہاں تیران دنال نیزیاں دنال لبریز ہاں تلوار دنال لبریز ہاں. مرحب کہتا ہے کہ میں لڑائی اس طرح کرنا جس طرح لڑائی کرن کا حق ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے نا. پوری تیاری کے نال میں لڑائی کرنا. وعلی تیری ظرفی تو قربان جائیے نا تیری ذہانت تو قربان جائیے نا تیرے علم تو قربان جائیے نا. علی شیر خدا فاتح خیبر حسن حسین دے بابا محمد بن حنفیہ دے بابا عبداللہ بن عثمان دے بابا تو آٹے تے قربان جائیے. حضرت علی فرماتے نے جواب بھی بار کیتا اشعار کے ذریعے فرماتے نے انا الذی سمتنی امی حیدرہ انا الذی سمتنی امی. اشعار کے ذریعے اے تہاڈے لیڈر نے مسلمانوں نوجوانوں اشعار کے ذریعے فوراً جواب دیتا ہے نا مرحب. فرماتے نے انا الذی سمتنی امی حیدرہ کنیس غایات کریہ المنظر او فیہم بالسائی کیل السندر. حضرت علی فرماتے نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے نا تے میں کچھار دے شیر کی طرح حملہ کرنا جانتا وا اور کچھار دے شیر کی طرح بھرپور حملہ کرنا وا. دشمنہ دے سامنے ننگی تلوار وا دشمنہ جس طرح دشمن ملو للکارتا ہے پکارتا ہے. حضرت علی فرماتے نے
میں بھی دشمن نوں بھرپور طریقے دے نال پورا موت کے جواب دینا وا تے میں ایک دا جواب پتھر نال دینا وا۔ حضرت سلمہ بن ابو بیان کرتے نے اے بحث و مباحثہ اشعار دے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی تے مرحب یہودی دا مکالمہ ہو رہا ہے گا۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر حضرت حسن و حسین کے بابا محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ میدان جنگ کے اندر خود پہنتے ہیں تے راوی اسلم بن عقبہ بیان کرتے ہیں حضرت علی جدو میدان کے اندر اترے نے ایک ہی بات دے نال ایک ہی الغار دے نال حضرت مرحب دی مرحب یہودی دی گردن کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ 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 مرحب یہودی دی گردن کو ایک ہی بات دے نال حضرت علی اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پہ اٹھے خیبر کا قلعہ حضرت علی نے فتح کروایا اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی جو ہے وہ جان اٹھی ملت اسلامیہ آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کی مشہور ہے۔ اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ہے، شاعر کہتا ہے خیبر کا قلعہ جس نے گرایا ہے، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا ہے، حسن و حسین دا محمد بن حنفیہ دا محمد بن حنفیہ دا رحمت اللہ تعالی علیہ دا اس وجہ کو نام لے رہا کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے سن، حضرت فاطمہ دے بطنیہ دھر جو نہیں سن، کسی اور عورت دے بطنیہ دھر جو سن، غالباً نام میرے ذہن سے نہیں۔ خیبر کا قلعہ جس نے گرایا ہے، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا ہے، حسن و حسین دا بابا کہلایا ہے۔ دشمن سے کہو چاہے اپنا ترکش دوبارہ بھر لائے، اگر اس سمت لاکھوں تیر ہے، اگر اس سمت کروڑوں گولیاں ہیں، اگر اس سمت ہزاروں تیر ہے تو اس سمت لاکھوں سینے ہیں۔ چلاؤ گولی میں صدیق کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی میں فاروق کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی لیکن ایک دن کے لیے بھی صحابہ کے گستاخ کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور جذباتی باتیں نہیں، ہم اپنی ماں سے دودھ نشوا کے ملوں پہ آئے، ہمیں ڈر نہیں ہے کہ حالات کیا ہمیں کہیں نہیں۔ اگر جوانی میں شہادت کی موت آتی ہے تو سب پوزیشن قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی ڈر نہیں اللہ کے فضل اور کوئی یہ جذباتی باتیں نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور سنیے ذرا حضرت ابو بکر پر دان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دنیا کائنات کی وفات شخصیت میں کہ میں سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے لیے اور سنتا پھر قسم نے اللہ کی کیا واقعی کیا تو کیا روایت تو صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیے کہ نہیں، تو حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر وفات شخصیت سن کہ میں کدی انہاں کو قسم نہیں لئی، یعنی یقین ناسی پختہ یقین ناسی اطمینان اور سکون قلب ناسی کبھی بھی قسم نہیں لئی روایت ہوئی۔ علم تفسیر دماغ حضرت علی سن، فقہ و اجتہاد امت دماغ حضرت علی سن، تفاسیر دماغ حضرت علی سن، اور دیگر علوم دے بعد حضرت علی المرتضیٰ سن۔ جنہ مواد میں لے کے آیا سی پورا ہی نہیں ہویا، دو چار گلاں ہوئیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فرماتے ہیں، سب تو پہلے ہے سن لو
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 586 حدیثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کر کے جو ہے وہ مسلمانوں اور صحابہ کرام کو سمجھا گیا 586 حدیثہ. اور بڑے حضرت ابو بکر تو حضرت عمر تو بڑی اور حضرت علی تو بڑی تھوڑی حدیثہ پڑھتے ہیں. اہل علم کو پتہ ہے ترمذی کے اندر صرف مسلم کے اندر صرف 9 حدیثہ ہیں صحیح ہے نہیں جڑی حدیثہ صرف 9 ہیں اور 10 حدیثہ بخاری کے وچ اور 119 حدیثہ بخاری تے مسلم نے جن تے اتفاق کیتا ہے اونے 586 حدیثہ اور بڑے محتاط سند اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دین میں وقت کے بہت بڑے محدث گزرے نے فرماتے ہیں کہ مخصوص غسل عورتوں کا مخصوص ہے اور دیگر پچیدہ مسائل جڑے نے اور حضرت علی تو زیادہ میں منقول لے حضرت علی علم دا سمندر سر اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ساڈے وچوں سب تو زیادہ اعلی منصب حضرت علی نے. حضرت عمر کے دور حکومت کے اندر نا مجنون عورت کا کیس لایا گیا یعنی مرفوع قلم جنہوں اپنے اچھے برے کا نام پتا ہو. حضرت عمر کے دور حکومت کے اندر اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا. لوکاں نے کہا جی لوکاں نے کیا انہیں زنا کیتا ہے لہذا حد جاری کرو. حضرت عمر نے حد جاری کر دی تھی مرفوع قلم عورت پہ. تو حضرت علی نو پتہ چلیا کہ حضرت عمر نے حد جاری کر دیتی ہے نا. حضرت عمر نے حد جاری کر دیتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں عمر مرفوع قلم عورت کے اوپر زنا دی حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ انہوں اپنے اچھے دے برے کی تمیز نہیں. حضرت عمر نے فوراً فیصلہ واپس لے لیا. اے احترام سی حضرت عمر دا تے حضرت علی دا اور حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ حضرت عمر نال کیتا سی. اے بھی تانوں پتہ ہونا چاہیے. اور یمن جو فتح ہویا نا راوی بیان کرتے ہیں یمن فتح ہویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا منصب بنا کے بھیجا کہ اتنے جا کے فیصلے کرو. حضرت علی کہتے ہیں میرا تو تجربہ بھی ہونا کوئی میرا تجربہ نہیں عمر بھی تھوڑی ہے میں تو فیصلے نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کے پیغمبر نے دعا کی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جڑے ہیں وہ حتمی ہون. حضرت علی فرماتے ہیں اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد پچیدہ مسئلہ بھی میں سکینہ دل مران کروں. اور حضرت علی نے شکیلہ دی تعداد سینکڑے دے حساب نالے. حضرت حسن انہاں دے شکیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین حضرت محمد بن حنفیہ حضرت بکرہ بن عازب حضرت ابو ہریرہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت سہیب رومی اور دیگر صحابہ اور علی بن حسین بن ابی طالب حضرت عمر حضرت فاطمہ اور دیگر صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سے. تو اے مختصر سیرت سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت جنہ سنیا میں سنایا
وسط عمل کرندی جو ہے وہ ٹھیک تو توفیق عطا فرمائے. خلافت میں علی افضل، علی اعلیٰ، علی اول، ابو بکر، عمر و عثمان کے بعد وما علینا الا البلاغ.